آستینوں کے سانپ پالے، قلم سے جس نے کیے قلم سے، حسن حسن ہے حسن حسن ہے، قلم سے جس نے کیے قلم سے، حسن حسن ہے حسن حسن ہے۔ جو رن میں لفظوں کی تیغ لایا، قلم کو جس نے علم بنایا، جو رن میں تیغوں کی تیغ لایا، قلم کو جس نے علم بنایا، جو فتح پائے بغیر لشکر، حسن حسن ہے حسن حسن ہے۔ جانشین یہ مرتضیٰ کا، یہ شعر ہے شعر کبریا کا، ہے جانشین یہ مرتضیٰ کا، یہ شعر ہے شعر مرتضیٰ کا۔ گرایا جس نے قلم سے خیبر، حسن حسن ہے حسن حسن ہے۔ مقطع حیات ہم جس سے لے رہے ہیں، ظفر کو ہی رزق دے رہے ہیں، حیات ہم جس سے لے رہے ہیں، ظفر کو ہی رزق دے رہے ہیں۔ وہ جس کے گھر سے چلا ہے لنگر، وہ جس کے گھر سے چلا ہے لنگر، حسن حسن ہے حسن حسن ہے۔ جہاں کا والی جنا کا سرور، حسن حسن ہے حسن حسن ہے۔ خوشنود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ علی کے در پہ نہ آتے تو اور کیا کرتے، علی کے در پہ نہ آتے تو اور کیا کرتے، جو گن حسن کے نہ گاتے تو اور کیا کرتے۔ علی کے چاند سے خیرات مانگتا تھا چاند، علی کے چاند سے خیرات مانگتا تھا چاند، ستارے سر نہ جھکاتے تو اور کیا کرتے۔ مومنون و مومنات، ایک نماز وحشت قبر کی اپیل ہے۔ جیسا کہ آپ کو گزشتہ رات علم ہوا ہوگا اور میسج بھی آپ کو ملا ہوگا کہ ٹیم علمدار کے لیڈر رانا عباس اور رانا حسن کے والد رانا مستظہر علی بن رانا ثناء اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج ان کی تدفین آسٹریلین وقت کے مطابق 4 بجے ہو چکی ہے۔ آپ تمام احباب اور مومن و مومنات سب سے گزارش ہے کہ جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے نماز وحشت قبر پلیز ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ آج کی اس خوشیوں بھری رات میں ہم ان تمام مومن و مومنات کو بھی یاد کریں جن کا خاص طور پر اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ وہ علماء کرام اور راج عظام و ابان اہل بیت جو اب ہم میں نہیں رہے ان کو بھی یاد رکھیں۔ ان کے علاوہ سید ارشد ہاشم، سید ہاشم علی اور دوسرے مومن و مومنات جن کو آپ جانتے ہیں، حاضرین اور ناظرین کے جو بزرگ اس دنیا میں اب نہیں رہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا اسم الله ولم يكن له كفوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں ملتمس ہوں عمران کاظمی سے کہ وہاں ارمن قبل پیش کریں بآواز بلند صلوات. جی ایک بار پھر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. جو لوگ جانتے تھے جو لوگ جانتے تھے حقیقت حسین کی جو لوگ جانتے تھے حقیقت حسین کی ان کو نصیب ہو گئی ان کو نصیب ہو گئی قربت حسین کی جو لوگ جانتے تھے شاید کہ تیری قبر کی پہچان ہو سکے شاید کہ تیری قبر کی پہچان ہو سکے دل میں بسا کے دیکھ دل میں بسا کے دیکھ محبت حسین کی جو لوگ جانتے تھے اشکوں کے اعتبار سے موتی سمیٹ لے اشکوں کے اعتبار سے موتی سمیٹ لے تیرے ہی کام آئے گی تیرے ہی کام آئے گی دولت حسین کی جو لوگ جانتے تھے. صلوات پڑھیں جی بلند آواز میں. اور ایک پنجابی کا مختصر جی. دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دبن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسن آ گئے ہو جگ اتے مولا حسن آ گئے. دیو مبارک
علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے رب خوش آپ ہویا آمد حسن تے ہون قربان سارے زینب دے ویر تے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسن آ گئے صلوات پڑھیں جی محمد واجل مومن و مومنات ندیم رضا سرور راستے میں ہیں وہ پہنچنے والے ہیں لیکن ڈاکٹر عرفی ہاشمی کو عراقی سینٹر میں جا کے ایک اسپیچ دینی ہے تو لہٰذا آج ہم انہیں پہلے دعوت دے دیتے ہیں کہ وہ پہلے آ کے اپنا اسپیچ مکمل کر لیں اس کے بعد اپنا منقبت کا اور انشاءاللہ ندیم بھائی کے ساتھ پھر بیٹھیں گے بآواز بلند صلوات میں نے درخواست کی آپ پڑھیں تو کہنے لگے کہ وہ بعد میں جی جزاک اللہ لپسنا علی کی ہے نعرہ علی کا ہے کھاتا ہے جو علی کا وہ گاتا علی کا ہے سبحان اللہ لپسنا علی کی ہے نعرہ علی کا ہے کھاتا ہے جو علی کا وہ گاتا علی کا ہے کیا سوال کرتے ہو کیا کیا علی کا ہے واہ کیا سوال کرتے ہو کیا کیا علی کا ہے جو کچھ ہے کائنات میں سارا علی کا ہے واہ جو کچھ ہے کائنات میں سارا علی کا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے بڑا جھوم جھوم کے سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہے بڑا جھوم جھوم کے حافظ کو کیا خبر یہ قصیدہ علی کا ہے حافظ کو کیا خبر یہ قصیدہ علی کا ہے اور جنت کے در پہ صاف لکھا ہوا ملا واہ جنت کے در پہ صاف لکھا ہوا ملا آئے وہ جس کے پاس اجارہ علی کا ہے آئے وہ جس کے پاس اجارہ علی کا ہے برال محمد حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجرکم اللہ پہلے تو تمام مومن و مومنات کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت سعادت مبارک ہو جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست گزار ہوں جناب رانا عباس صاحب کے والد اس کے علاوہ دیگر جتنے مومن و مومنات کے اعزاء و اقربا حال ہی میں 1-2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے جا سکتے چلے گئے اور وہ تمام مرحومین جو کسی وجہ سے بھی گئے اور ان کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان سب کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر بہت ہی مختصر گفتگو ہے
اور کوشش رہے گی کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بڑا بنیادی تجزیہ کیا جائے، لیکن تفصیلی گفتگو شاید کل ہوگی، جہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ صلح حدیبیہ کو صلح حسن سے کمپیئر کیا جا سکے، اور پھر بتایا جا سکے کہ یہ جو صلح ہوتی ہے اس کی طاقت اور اس کا وزن ہوتا کیا ہے۔ قرآن مجید نے بہت ساری فتوحات کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری، جس میں بدر بھی ہے، اور اچھا بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، اور دیگر جتنی بھی اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو مختلف روایات کی بنا پر جو غزوے یعنی جس میں رسول خدا خود شریک ہوئے اور وہ سریے جس میں رسول خدا کے حکم سے جنگ ہوئی، وہ تقریباً 84 کے قریب جا کے بنتے ہیں، اور یہ 10 سالوں کے اندر 84 ہیں۔ تو ان ساری جنگوں میں مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں بھی دیں، مسلمانوں نے مال کی قربانیاں بھی دیں، مسلمانوں نے اپنی ناموس کی بھی قربانیاں دی ہیں، ایسی بھی صورتحال ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود پروردگار نے کسی جگہ پر کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا کہ جہاں پر ان تمام جنگوں کو فتح کے نام سے یاد کیا گیا ہو، یا مسلمانوں کو باقاعدہ مبارکباد دی ہو کہ آج تمہارے لیے بدر میں ہم نے 70,000 فرشتے اتار دیے اور ہم نے 70 فرشتے اتار دیے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اسی طرح احد میں بھی فتح حاصل ہوئی، انیشلی پسپائی تھی لیکن بعد میں فتح حاصل ہوئی، ابو سفیان کا لشکر واپس گیا مکہ میں، اور امام علی علیہ السلام اور کچھ دیگر صحابہ موجود تھے، اور رسول خدا نے کہا جن کو زخم نہیں لگے وہ یہیں بیٹھ جائیں، تو ایک مجمع صحابہ کا وہیں بیٹھ گیا کیونکہ ان کے زخم ہی نہیں لگا تھا، وہ پہلے ہی بھاگ آئے تھے، اور جو کچھ صحابی تھے وہ ابھی اٹھے تھے، لیکن اٹھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ مدینہ سے باہر جاتے، ابو سفیان کے لشکر کو خبر ہو گئی، وہ پریشان ہوا کہ ہم نے اس قدر مضبوط انداز سے اٹیک کیا تھا، اس اٹیک کے بعد بھی اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو یہ کوئی بہت ہی بہادر ہیں، بھاگ چلو اس سے پہلے کہ عرب کی عورتیں ہماری شکست کے اوپر نوحے نہ پڑنا شروع کر دیں اور ہمیں تانے دے کے مکہ میں مار نہ دیں۔ تو وہ پسپائی جنگ کیے بغیر ہی مسلمانوں کو یہ فتح حاصل، لیکن اللہ نے اس کو فتح نہیں کہا۔ خندق میں آپ کو اندازہ ہے کہ عمر ابن عبدود جیسا صرف ایک نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے پہلوان آئے، یہودیوں کا سارا کام ہی یہ سارا خندق میں سمٹا ہے، اور اس کے بعد بھی اس میں امام علی علیہ السلام اور دیگر صحابیوں میں، جس میں اصل تو در حقیقت امام علی علیہ السلام کا معاملہ تھا، وہ یہ، اور اس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا مرزا، میں نے خود تاریخ، کیونکہ میں محقق ہوں تو میں نے بہت غور سے ساری تبری وغیرہ چیزیں، انہوں نے کہا کہ کیونکہ خندق اتنی بڑی تھی تو صحابہ کیونکہ سارے بکھرے ہوئے تھے، لہٰذا جب عمر ابن عبدود نے چھلانگ ماری خندق کے کسی ایک ایسی جگہ سے جو تھوڑا سا کم تھا، تو وہاں پر چھلانگ لگانے کے بعد وہ باقی صحابہ کو خبر ہی نہیں ہو سکی، وہ آ کر عمر ابن عبدود رسول کے خیمے کو اس پر چنگھاڑ رہا ہے، اور وہ کون سی اتنی بڑی، مدینہ اتنا سا ہے، یہ کون سی خندق ہے کہ جو اتنی بڑی ہے کہ 500 صحابہ جو ہیں وہ اتنے پھیل گئے ہیں کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہو رہی۔ یہ اس طرح کی ٹوسٹ جو ہسٹری سے آتے ہیں، اور پھر امام علی علیہ السلام جب گئے تو کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ آ گیا، بھائی اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے، کل ایمان کل کفر، اور یہی نہیں، علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین سے بلند ہو گئی، یعنی کتنا بلند مقام ہے، لیکن اللہ نے اس کو فتح نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد خیبر آ گئی، اب خیبر کی کیا تذکرہ ہو، وہ تو ہے ہی امام علی علیہ السلام کے معاملہ، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح خیبر میں کیا ہوا، اتنی بڑی فتح ہوئی، مسلمانوں کو پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا ہے خیبر کے بعد، پیٹ بھر کے، اتنی بڑی فتح کہ اتنے بڑے اسلام کے لشکر کو اتنی جنگوں کے بعد، تقریباً 78ویں 79ویں 79 کے قریب 80ویں جنگ ہے یہ خیبر جو ہے، 70 جنگوں میں محنت کے بعد اگر کسی کو پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا ملے تو آپ سوچیں وہ جنگ کتنی یعنی عمدہ جنگ ہے کہ جس کے بعد پہلی دفعہ خوشحالی پیٹوں تک پہنچی ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ فتح نہیں کہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرا رسول کہہ رہا ہے کہ علی آؤ، علی آتے ہیں، اور رسول کہتے ہیں کہ لکھنا شروع کرو کہ آج ہم جنگ نہیں کریں گے، علی جنگ نہ کرنے کا معاہدہ لکھتے ہیں، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، ادھر صلح حدیبیہ کے الفاظ میرے علی نے لکھنے شروع کیے، ادھر پروردگار نے آیت گا دی اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ آیت ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے رسول۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اسلام میں فتح کا مطلب جنگ کے ذریعے فتح نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو امن و امان دے کر فتح کرنا ہے۔
آپ میری گفتگو سمجھ؟ تو اب جب حسن صلح کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ان 84 غزوہ اور سریوں کا وزن ایک طرف اور صلح حدیبیہ کا وزن ایک طرف، اور اس کے بعد آپ صفین کا وزن، جمل کا وزن، نہروان کا وزن، اور اس کے بعد تمام جنگوں کا وزن ایک پلڑے میں رکھیں تو حسن کی صلح کا وزن ایک طرف آئے. اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. آج امام حسن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ کے دل بڑے شاد و آباد ہیں اس وقت، اور میں تو خود بہت محبت رکھتا ہوں امام حسن سے. ان کی مظلومیت دو طرف سے ہے. ایک طرف سے مظلومیت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام، یعنی کیا کہنے امام حسن علیہ السلام کے کہ جن کی وجہ سے کربلا ہوئی، ایسا ہی ہے نا جناب. تو ایسا بڑا امام کہ جب تک امام حسن موجود تھے امام حسین کے تاریخ میں اسٹیٹمنٹس نہیں ملتے، یعنی اتنا بڑا امام حسین، لیکن جب تک امام حسن موجود تھے اس وقت کے امام حسین کی کوئی اسٹیٹمنٹ آبزرو نہیں ہوتی، کوئی ایکٹیویٹی، یہ ایکسٹرا یعنی موومنٹس تو بعد کی باتیں ہیں، یا کوئی ایسا کارنامہ تو بعد کی بات ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں ملتے. کیوں؟ ایک امام کی موجودگی میں، اپنے امام کی موجودگی میں حسین نے وہی کیا کہ جو ایک ماموم اپنے امام کو دیکھ کر نماز میں کرتا ہے کہ خاموشی سے کھڑا رہتا ہے. آپ میری گفتگو سمجھ؟ یہ وہی حق ادا کیا ہے میرے امام نے. قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے تذکرہ کیا، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم پچھلے تقریباً 15 دن سے قرآن مجید پر پہلے گفتگو کرتے رہے، اب قرآن مجید کے ٹائٹلز پہ گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے ایک ٹائٹل قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ بتایا کہ قرآن مجید کا ایک ٹائٹل ذکر بھی ہے. بہت عمدہ گفتگو ہے، اگر آپ جا کے پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، سن سکیں. تو اس ذکر کا میں نے کہا کہ پروردگار نے ایک عجیب معاملہ کیا ہے. ذکر قرآن کو بھی کہا ہے اور اپنے ذکر کو بھی ذکر کہا ہے، لیکن پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اہل بیت تک، اور کہا ہے رفعنا لک ذکرک، اے رسول ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اور میں نے پھر آرگیو کیا پچھلے کچھ اپنی سپیچز میں کہ جو میرے رسول کو کنٹریبیوٹ بھی کر دیتا ہے، چاہے وہ خدیجہ ہوں چاہے ابو طالب ہوں، اللہ اس کا ذکر قرآن میں اس انداز سے لاتا ہے کہ اس کا بھی ذکر بلند ہونا شروع ہوتا ہے. یہ تو وہ ہیں جن کی قربت صرف کنٹریبیوشن کی حد تک ہے، مگر جس کو میرا رسول منیت کے درجے پہ لا کر اپنا کہہ دے اور خود اپنے آپ کو اس کا کہہ دے، اس کا ذکر کس مقام پہ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ کنٹریبیوشن ہے، یہاں پہ میں ہوں. الحسن والحسین منی، حسین اور حسن مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. حسین سے بھی حسن سے بھی، دونوں سے روایت. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی کیا اوصاف گنوائے جائیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، اس میں پروردگار نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، دیکھیے سارے سورہ ہود میں بھی ہے اور سورہ شورى میں بھی ہے، سارے نبیوں کی اللہ نے مسلسل ایک جملہ رکھا ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ کے ذمے. چاہے آپ سورہ ہود، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ ساری وہ پیش کر دوں، لیکن یہ کہ سارے نبیوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہمارا اجر جو ہے وہ کسی کے ذمہ نہیں ہے مگر یہ ان اجریہ علی اللہ، ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، ہمارا اجر ان اجریہ علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کی طرف ہے. کوئی اٹھا لیں، وہ نوح سے شروع ہو جائیں، ہوتے اسماعیل تک آ جائیں گے تو آپ کو یہ سورہ ہود میں اور سورہ شورى دونوں میں آیتیں ملیں. ایک نبی نے بھی اپنا اجر کسی سے طلب نہیں کیا، کام ہی قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہو رہا ہے تو اجر بھی اسے سے لیا جاتا ہے. اور عمل صالح کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہ صرف قربتاً الی اللہ کی نیت سے کیا جاتا ہے اور ریوارڈ بھی اللہ سے طلب کیا جاتا ہے. کہاں پہ ہمارے لیے حکم ہے، تو نبی کا خلوص کتنا بلند ہوگا، نبی کا خلوص کتنا، تو اندازہ کیا. مگر رسول نے یہ نہیں کیا، رسول نے ایک جملہ کہا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے قربا سے مودت رکھو. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ یا تو رسول قربا کی مودت مانگ کے اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں، یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نبیوں کا امام ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ قربا کی مودت در حقیقت اللہ کی قربت کا رستہ ہی ہے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ دوسری کوئی ایسی صورتحال آ جی بسم اللہ. ارے واہ سبحان اللہ، کیسے ہیں؟ آئیے بسم اللہ بسم اللہ. اجرکم اللہ. آجر ایک دفعہ اور بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. آپ کی طبیعت بخیر ہے؟
جزاکم اللہ. مجھے جب بھی ندیم بھائی آتے ہیں تو مجھے اپنی میں اس تذکرہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو, اور کوئی وجہ نہیں, دوسری کوئی ریزن نہیں. میرے غریب خانے پہ ہمارے حاضر ہوئے اور تشریف لائے, اور میرے والد, تو میں کہیں سے گھومتا پھرتا جیسے کام سے واپس آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میرے بھائی شبی صاحب شہید جو تھے وہ بھی موجود تھے, اور میرے والد بہت ضعیف ہو چکے تھے, اور غالباً یہ 78-80 سال کی عمر کی بات ہے ان کی. تو میں نے خود دیکھا, اور میں اس لیے بیان سر, اور کوئی ریزن نہیں ہے دوسری بیان کرنے کی, کوئی ذاتی یا اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن صرف بچوں کے لیے. میں نے دیکھا کہ میرا بھائی ندیم سرور باقاعدہ میرے والد کے یعنی پیر دباتے ہوئے محبت, اور میرے والد ادھر سے دعائیں دے رہے ہیں ان کو. یہ بتانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ مومنوں کا حق ہے ایک دوسرے پر. اگر یہ ایک وقت آئے ضعیف ہوں اور میں ان کے گھر جاؤں تو میں بھی پیر دباؤں گا, ان کے بھی دباؤں گا, آپ کے بھی دباؤں گا, اس میں تو مومنین کا حق ہے ایک دوسرے پر. اس کا مقصد بتانے کا یہ نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ان ویلیوز کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بچے, ان کو الہام نہیں ہوگا کہ ایک بڑے کی قدر کیا ہوتی, اور ان کو یہ بھی الہام نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹے کے فرائض میں کیا چیز. تو اس لیے جہاں پر آپ کے والدین حیات ہیں, آج رانا صاحب کے والد چلے گئے اور والدین چلے, جہاں پہ جن کے والدین حیات ہیں بچوں کے سامنے وہ مثالی عمل رکھیں اپنے والدین کے حوالے سے, کہ آپ یہ اس توقع کے ساتھ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کریں, وہ ان کا نفس ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اسلام کی ویلیوز کیا ہیں, ہمارے رسول کی سیرت کیا ہے. تو جزاکم اللہ, میں ہمیشہ دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں. ایک دو بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اب بہت مختصر سی گفتگو ہے کیونکہ میں خود ظاہر ہے سننا چاہتا ہوں آپ کو. تو قرآن مجید نے کوئی ایک آیت نہیں کی. امام حسن علیہ السلام کے لیے بہت سی آیات ہیں, اور میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ مودت کا لفظ, یہ محبت اور مودت میں فرق ہے. عاشق بھائی, محبت آپ کی ایموشنل یا آپ کے ہارمونک اراؤزل کا نام ہے. یعنی محبت, آپ کو کسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے. پرندہ بہت اچھا لگا اور آپ نے اس سے اظہار کر دی, کتنا خوبصورت ہے, مجھے بہت اچھا لگا. جس چیز کی طرف رغبت ہو اس سے آپ کی محبت ہو سکتی ہے, لیکن مودت وہ جذبہ نہیں ہے جو خالی ایک ایموشنل اراؤزل پہ ہو, بلکہ مودت آپ کی ایکشن ٹینڈنسی جنریٹ کرنے کے بعد ایکشن بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. مثلا یہ کہ میں اگر اپنے والد یا والدہ کی طرف یا کسی مومن کے چہرے کی طرف یا قرآن کی طرف یا کسی کعبے کی طرف نگاہ رکھتا ہوں تو جیسے ہی محبت کا جذبہ میرے اندر بیدار ہوتا ہے, فوراً اس کے بعد جو فرائض میرے کاندھے پر اسلام ڈالتا ہے, اگر میں وہ پورا کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مودت پہ فائز ہوں, مودت کے جذبے سے سرشار ہوں. اگر میں نہیں کرتا تو ایک محبت کا اراؤزل ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کربلا میں بھی جو دوسری سائیڈ کے لوگ تھے ان کے دل جو تھے وہ امام کے ساتھ ہوا کرتے تھے, وہ محبت ہی ہوتی تھی, لیکن جو ان کے فرائض تھے کہ وہ اپنی تلوار امام کے لشکر میں آ کے مخالفین کے لیے استعمال کرتے تو وہ نہیں کر سکے. آپ سمجھے, یہی فرق ہے محبت, کہ محبت ہوتے ہوئے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے, ہوتے ہوئے بھی. اگر امام آواز دے محبت رکھنے کے باوجود, آپ حل من ناصر ینصرنا کی آواز پہ لبیک نہ کہیں, یا ان کے فرائض جو آپ پر عائد ہوتے ہیں امام کی طرف ان کو پورا نہ کریں, تو ہوتے ہوئے بھی, بلکہ بعض جگہوں پر ایسے شخص کے لیے زیادہ شدید عذاب کا بعض روایات میں موجود ہے. تو کتنا فرق ہے کہ محبت صرف ایک گونگے جذبے کا نام ہے, اور جیسے ہی وہ مودت میں ڈھلتا ہے تو انسان کی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے محبت کرنے والے کے سامنے لے آتا ہے کہ جو تیرا حکم, یہ پروردگار کے لیے بھی ہے, یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے, یہ مومنین کے لیے بھی ہے. اگر میں مودت آپ سے رکھوں گا, جو میرے اوپر فرائض ہیں مجھے ان کو پورا کرنا ہے. تو یہی وہ فرق ہے محبت اور مودت کا, کہ جو یہاں پر قرآن نے آپ سے خالی محبت نہیں مانگی بلکہ مودت مانگی ہے, کہ اس کے بعد امام حسن کی جو سیرت ہے اس پر آپ کتنا چلتے ہیں, ان کے جو احکامات ہیں ان کی پیراوری کس طرح کرتے ہیں. قرآن مجید نے پھر یہی ایک آیت نہیں دی, بہت سی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہاں پر بھی امام حسین نظر آتے ہیں, یہاں پہ بھی امام حسن علیہ السلام نظر آتے ہیں. یہ شان بھی امام حسن علیہ السلام کی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ دہر کی, یہ سورہ انسان کی آیتیں بھی امام حسن کے لیے اتری ہیں. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ
لک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ قرآن مجید کی آیت مباہلہ بھی امام حسن علیہ السلام کی ہے، جس کی روح سے امام حسن علیہ السلام وہ بیٹے ہیں کہ جس سے بعد میں امامت کا اجرا بھی ہوا ہے، جس سے جناب فاطمہ کی نسل کا اجرا بھی ہوا ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اللہم صلی علی قرآن مجید کی یہ تو وہ اسپیسیفک آیتیں ہیں. پھر آیا نور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ زجاجۃ کانہا کوکب درئی قد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہا. تو یہ پروردگار نے یہ جو آیہ نور اتاری ہے، اس میں بھی زجاجہ کے لفظ کو امام کے ساتھ امام حسن امام حسین کے لیے تعبیر کیا گیا ہے. اور بھی قرآن مجید کی وہ جنرل آیتیں ہیں جہاں پہ خلق کو اللہ نے پسند کیا ہے، وہ آیت بھی امام حسن آیات بھی امام حسن علیہ السلام سے ہیں. جہاں پہ صبر کی آیتیں ہیں وہ بھی امام حسن علیہ السلام سے ہیں. جہاں پہ ضبط کا کہا گیا ہے وہ بھی امام حسن علیہ السلام. جہاں کاظم الغیظ کہا گیا ہے وہ بھی امام حسن. جتنی صلح سے متعلق آیتیں ہیں وہاں بھی امام حسن علیہ السلام موجود ہے. جہاں پر اللہ پہ توکل کرنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے وہاں بھی امام حسن علیہ السلام ہے. جہاں پہ شہداء کا تذکرہ ہے وہاں پہ امام حسن علیہ السلام ہے. جہاں پہ عبادت گزاروں کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی امام حسن علیہ السلام مراد ہے. تو قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ اسپیسیفک آیات دے کر امام حسن کی فضیلت کو بلند کیا، بلکہ جنرلی بھی اگر ان تمام آیتوں کو جو جنرل اور اسپیسیفک ہیں ملا دیں تو تقریباً 1/3 قرآن مجید امام حسن علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتا ہے. اور یہ کہ امام حسن کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، بڑا اعتراض ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ بیان کیوں نہیں کی گئی پھر احادیث کی کتب میں. تو کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے کانوں میں جو آپ کا باپ آ کے اذان پڑھتا ہے اس کی روایت اس وقت قائم ہوئی ہے کہ جب ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی کہ وہ حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اذان امام حسن علیہ السلام کے کان میں دی ہے. اور یہ روایت ترمذی کے بعد پھر کیا یاد نہیں ہے کہ وہ جو 2 بچے تھے جب نماز میں رسول مستغرق تھے، رسول مستغرق ہوتے ہی نماز میں تھے، باقی تو دنیا کے معاملات جو تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن جو خضوع و خشوع اللہ کو درکار ہے وہ رسول سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. اس خضوع و خشوع کا ایک نمونہ امام علی علیہ السلام کی جن سے تیر نکال لیا جاتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ اس سے تو بلند ہی ہوگا نا خضوع و خشوع، تبھی تو محمد ہے، علی اس کے بعد ہے. تو وہ خضوع و خشوع جو علی ابن ابی طالب کا تھا اس سے بلند خضوع و خشوع میں رسول سجدے میں گئے ہوئے ہیں، موجود ہیں سجدے میں، اللہ کی مدح کر رہے ہیں. 2 بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے ادھر مخلوق ہے ادھر خالق ہے، توجہ وہاں سے ہٹنی نہیں چاہیے، لیکن یہ خالق کی رضا ہے کہ محمد اپنی توجہ خضوع و خشوع سے ہٹا کے ان بچوں کی طرف کرے اور سجدے کو طویل کرے. ورنہ خضوع و خشوع میں آپ کو اجازت نہیں ہے. بھوکے ہوں تو بھوک پہلے کریں، نماز کی افضلیت بعد میں ہے، اول وقت بعد میں ہے. خوف ہے تو خوف کو دور کریں، نماز بعد میں پڑھنی ہے. اللہ خضوع و خشوع پہ ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتا. تو کیا یاد نہیں ہے کہ وہ 2 بچے میں سے ایک امام حسن علیہ السلام تھے؟ پھر اس کے بعد کیا یاد نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ یور بہاف ان دا پرفیکٹ ورڈز آف اللہ آئی سیک ریفیوج آن یور بہاف ان دا پرفیکٹ ورڈز آف اللہ، کہ بہترین پناہ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ورڈ، جب رسول کہہ رہے ہیں کہ پرفیکٹ ورڈ، تو جو بہترین پناہ اللہ کی کسی بندے کے لیے آ سکتی ہے وہ رسول نے یا حسین کے لیے مانگی ہے یا حسن کے لیے مانگی ہے. تو جسے اللہ رسول کی دعا کے سبب پناہ میں رکھے، یہ سوچئے کہ کوئی معاویہ ہو یا یزید ہو، ان دونوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا یاد نہیں ہمیں کہ رسول نے کہا تھا اے اللہ اس کو محبت رکھ جو حسن سے محبت رکھتا ہے. اور یہ آیتیں اتفاق کی بات ہے، یہ صحیح البخاری 2016 نمبر اس کی آیت ہے. صحیح مسلم یہ 2421 ہے. میں پچھلی بھی ذرا بتا دوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. شیعہ مصادر سے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو پچھلی آیت تھی جس میں اللہ کی ریفیوج مانگی گئی تھی پرفیکٹ ورڈ کے، یہ بھی صحیح بخاری کی 3191 آیت ہے. اور جو اس سے پچھلی تھی وہ بھی سنن نسائی کی 1141 تھی، جس میں جو ہے 2 بچے چڑھ رہے ہیں. بتانے کی کوشش یہ ابھی ہم نے اپنے مناقب کی طرف تو آئے نہیں، باب مناقب جو ہمارے ہیں اس کی طرف تو ہم نے توجہ ہی نہیں دی. کیوں؟ وہ تو مناقب سارے امام حسن و امام حسین ہی کے ہیں. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ اہل سنت کی کتابوں میں کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اور پھر کیا حسین اور حسن کے لیے میرے 2 سویٹ بیسلز کا شاید آپ کو پتہ ہوگا. یہ جو کیا تلسی ہم اردو میں تلسی کہتے ہیں،
تلسی جو ہوتی ہے، تلسی وہ ہوتی ہے کہ جس کو، اچھا کمال یہ ہے، تلسی کا ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے عباس بھائی؟ یہ ایسے تو ایک تلسی برانڈ ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن تلسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بڑی کمال، کائنات میں ہر چیز آپ رکھیں گے، دانت استعمال کریں گے، محنت لگے گی، آپ ایسے نا زبان کو ہلائیں گے، کوئی تھوڑا سا یہ کریں گے، ادھر سے جائیں گے، کچھ محنت لگے گی تو ذائقہ منہ درک کرے گا۔ واحد تلسی ایک کائنات میں ایک ایسی چیز ہے، یا خوشبو ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو سونگھنے کے لیے ناک کو خوں نہیں کرنا پڑتا، یا کھانے کے لیے تلسی واحد چیز ہے۔ اگر اصل تلسی ہوگی تو منہ میں رکھیں گے تو وہ خوبصورت ذائقہ جائے گا جس کی خوشبو روح تک پہنچ جاتی ہے، اور آپ کو اپنے دانتوں کو بھی نہیں کوئی زحمت دینی پڑتی۔ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ رسول نے کہا حسین اور حسن میرے لیے وہ معاملہ رکھتے ہیں جو تلسی کا ہوتا ہے، کہ مجھے کوئی بتانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی محبت میرے روح میں سرایت کی ہوئی ہے۔ اور یہ ندیم بھائی، یہ باریک حدیث کوئی بہار سے نہیں آئی ہے، یہ کوئی کلینی صاحب نے کافی میں نہیں دے دی ہے، یہ کوئی توسی صاحب کی کسی اور کتاب میں عمالی وغیرہ میں نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی 3543ویں آیت ہے، ورس ہے، یعنی جو حدیث ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد کیا حدیث یاد نہیں ہے کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے گروہوں میں جو ہے وہ صلح کرائے گا۔ اچھا کمال آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے دو گروہ صلح کر لیں، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، یہ حدیث ہمارے بھی آئی ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں اوہ ہو یہ حدیث جو ہے وہ مسلمانوں کے دو گروہ میں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کیا وہاں پہ سارے مسلمان؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ لڑتے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ لیڈرشپ پہ آیا ہوتا ہے، وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اب جو ادھر امام ہوتا ہے وہ اللہ کا امام ہوتا ہے، رحمانیت کی نظر رکھتا ہے، اس کے لیے ادھر کے لشکر میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس لشکر میں شیطان کس کی پشت سے چھپ کے وار کر رہا ہے، اور وہ کون شیطان ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں قرآن لا کے قرآن کی آیت الحکم للہ پڑھنے کے باوجود اپنی نیت میں خباثتیں بھی رکھتا ہے، فساد بھی رکھتا ہے۔ جب امام اللہ کی طرف سے ہو تو رحمانیت کے جذبے کے ساتھ اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والے زمانوں میں لوگ اس شیطان کی خباثت کو پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ آپ میری گفتگو سمجھیں؟ یہ سارے ائمہ کی سیرت رہی ہے، انہوں نے شیطان کو پہچانا ہے، وقت لیا ہے، اور لینے کے بعد مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکا ہے۔ اور یہی کام حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی دعا کے ساتھ کیا تھا۔ کتنا عرصہ ہے شرک کا درمیان میں، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنا سب کچھ، لیکن ابراہیم کی دعا 2000 سال بعد پوری ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ حسن کی ٹریٹی نے، صلح حسن نے، آخری گفتگو ہے، صلح حسن نے کمال یہ کیا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا خون بچایا ہے، خون بہنے سے بچایا ہے، جس طرح رسول کی صلح حدیبیہ نے مکہ میں مسلمانوں کا اچھی جگہ پہ مسلمانوں کا خون بہنے سے بچایا تھا، اور اس کے بعد سے تاریخ خود بتا رہی ہے، آج انجینئر محمد علی چیخ رہا ہے، آج باقی تمام سنی علماء چیخ رہے ہیں کہ ظلم معاویہ کی طرف سے ہوا تھا، حسن مظلوم ہے۔ یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا امام کی صداقت میں جب مسلمان کے تمام طبقے یکجا ہو جائیں، سوائے ان کے کہ جو اس ظالم کی نسل سے ہوں اور اس کا اتباع کریں۔ کل میں صلح حدیبیہ اور انشاءاللہ صلح حسن کے بارے میں گفتگو پیش کروں گا۔ میرے بھائی آگئے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور بچے آپ کے مجھے نظر نہیں آ رہے، میں اداس ہو گیا ہوں۔ علی شن، اچھا چل، جزاک اللہ۔ ایک دفعہ بلند آواز سے دور پڑھیے، وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اجرکم اللہ، شکریہ۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں زین موسوی سے کہ وائیں اور منقبت پیش کریں، بآواز بلند صلوات۔ بر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
دروازہ حسین پر سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پر سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازہ حسین سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر اور غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا جنت میں ہل چلا گیا توبہ کیے بغیر عاشور والدیے مجھے ماں کا حکم تھا عاشور والدیے مجھے ماں کا حکم تھا گھر میں نان خون کا پرسا کیے بغیر اور اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بر محمد آل محمد بلندتر صلوات اب بلا تمہید میں ملتمس ہوں خرم نقوی سے کہ وہاں من کو پیش کریں بآواز بلند صلوات
محمد و آل محمد صلوات. منقبت کے چند اشعار، تھوڑے سے زیادہ ٹائم لوں گا، 10 منٹ تک، تو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، 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 در عباس پہ جھکتا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے، اور علی باب الحوائج کہہ کے بولے، علی باب الحوائج کہہ کے بولے، لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے، لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے، بنائے دوسرا یوسف خدا تو بنائے دوسرا یوسف خدا تو پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے، پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے، اور یہ بھی قابل غور شعر ہے. گلے میں شر کے پھندا ڈالنے کو، گلے میں شر کے پھندا ڈالنے کو، جری کی مشک کا تسمہ بہت ہے، جری کی مشک کا تسمہ بہت ہے، اور پتہ اللہ کا ان کو پتہ ہے، پتہ اللہ کا ان کو پتہ ہے، جنہیں غازی کا نقش پا بہت ہے، جنہیں غازی کا نقش پا بہت ہے، اور ابھی عباس کی ہے جنگ باقی، ابھی عباس کی ہے
جنگ باقی، ابھی شبیر کا بدلہ بہت ہے، ابھی شبیر کا بدلہ بہت ہے، اور فرشتوں کی جبینوں پر لکھا ہے، فرشتوں کی جبینوں پر لکھا ہے، در غازی پہ ایک سجدہ بہت ہے، در غازی پہ ایک سجدہ بہت ہے، اور فرشتوں کی جبینوں پر لکھا ہے، فرشتوں کی جبینوں پر لکھا ہے، در غازی پہ ایک سجدہ بہت ہے، در غازی پہ ایک سجدہ بہت ہے، اور اٹھے عباس کے ماتم میں بازو، اٹھے عباس کے ماتم میں بازو، تبرک اس لیے کھایا بہت ہے، تبرک اس لیے کھایا بہت ہے، اور وفا کی بات جب بھی عرش پر ہو، وفا کی بات جب بھی عرش پر ہو، ذکر عباس کا ہوتا بہت ہے، ذکر عباس کا ہوتا بہت ہے، کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کرم عباس کی ماں کا بہت ہے، کرم عباس کی ماں کا بہت ہے، اور کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، خدا عباس کی سنتا بہت ہے، خدا عباس کی سنتا بہت ہے، اور سمجھنے کے لیے کعبے کی عظمت، سمجھنے کے لیے کعبے کی عظمت،
اسد عباس کا روزہ بہت ہے، اسد عباس کا روزہ بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے۔ صلوات محمد و آلہ۔ مومنین و مومنات، آپ کی سماعتوں کے حوالے سفیر اعزا ندیم رضا سرور برائے بآواز بلند صلوات۔ میرے خدا میری قسمت میں روشنی لکھ دے، میرے خدا میری قسمت میں روشنی لکھ دے، ہر ایک نقش کو مٹا کر فقط علی لکھ دے، ہر ایک نقش کو مٹا کر فقط علی لکھ دے، میری مجال کہاں ان کا میں غلام بنوں، میری مجال کہاں ان کا میں غلام بنوں، میرے لیے در کمبر کی نوکری لکھ دے، میرے لیے در کمبر کی نوکری لکھ دے، اور زباں کو حیدری نعرہ عطا کیا مالک، زباں کو حیدری نعرہ عطا کیا مالک، اب اس میں شعور افکار حیدری لکھ دے، حیدری۔ برائے خوشنودی بی فاطمۃ الزہرا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات اللہ۔ ایک چھوٹی سی فرمائش ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ گھرانہ کیا ہے اور اس گھرانے سے توسل کیا ہے۔ ایک دو چیزیں پڑھوں گا اور بالکل اسی انداز میں کہ جیسے کبھی آپ میرے گھر میں آئیں یا میں آپ کے گھر پر آؤں تو ایک کپ چائے پینے کے لیے، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ میرے میزبان ہوتے ہیں، میں آپ کا مہمان ہوتا ہوں یا آپ میرے مہمان ہوتے ہیں، تو ایک تعلق بڑا زبردست ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کے گھر پر آؤں، میں آپ کے گھر پر آؤں اور میں بولتا رہوں اور آپ یوں بیٹھ کے سنتے رہیں مجھے، تو پھر میں آئندہ آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گا۔ یہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، حضرت امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی اچھا، اب ان کی ایک آج بڑی خواہش ہے کہ ندیم سرور ایک کلام پڑھے، اور پنجتن پاک کی بڑی خواہش ہے، چادہ معصومین کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، حالانکہ دن حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے۔ ان کی کیا خواہش ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پہلا انعام حاصل کیا تھا، اپنے اسکول میں ایک نعتیہ مقابلہ ہوا تھا، جو نعت پڑھی تھی وہ نعت میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور یہ علمدار سینٹر کیا ہے پیش کر رہا ہوں، یہ دربار محمد ہے یہاں،
ان اپنوں کا کیا کہنا کہ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور جب پہلی نظر جب میں دربار سرکار میں گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، اور جب میں نے عمرہ مفردہ کیا، حج تو نہیں کیا ابھی، عمرہ مفردہ کیا، کعبے پہ پہلی نظر پڑی، سرکار کے روضے پہ پہلی نظر پڑی، تو یہ شعر کا لطف آیا، ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں ان کے روضے پر، کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور جس نے یہ نعت لکھی ہوگی، آخری شعر جب اس نے لکھا تو اس کو بھی نہیں پتا کہ میں بات کہاں لے کے جا رہا ہوں، لیکن آپ سنیے وہ بات کہاں لے کر کے گیا ہے، کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، کہ جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اور آپ کا کچھ سننے کا موڈ ہے تو کچھ اور سناؤں میں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ شاعری کا تجربہ اور تخلیقات کا تجربہ، کہ یہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا، یہ دھک 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 دھک، کبھی اکیلے بیٹھے ہو تو یہ سنائی دیتی ہے، اور یہ جو لہو کا دوڑان ہوتا ہے نا، جس کو دوڑنا کہتے ہیں، شاعری کا تجربہ دل کی دھڑکنوں پر ہوتا ہے، کہ گرتا ہے اپنے آپ پر دیوار کی طرح، اندر سے جب چٹکتا ہے حساس آدمی، اندر سے جب چٹکتا ہے، جس کا جتنا ظرف رزق اس کو اسی طرح سے ملتا ہے۔ تو ایک نظم میں نے لکھی تھی، وہ میں سنا رہا ہوں آپ کے بارے سنیے۔ میری والدہ ایک چیز کہتی تھی کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میری پہلی کیسٹ جب نکلی امشب شب ماتم حسینہ، تو وہ اتنی پھیل گئی کہ میری خود سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا اتنا بڑا کام کر دیا کہ چاروں طرف ایک نام سا ہو گیا تھا۔ تو چند دن کے بعد میری والدہ نے ایک کام کیا کہ یہ جو تمہارا نام ہر جگہ ہو رہا ہے یا تمہیں ممبر مل رہا ہے، یہ تمہارے باپ کا انتظام نہیں ہے، بیوی کا انتظام ہے، تو لہٰذا اب اس مقصد کو سمجھنا اور اس منصب کو سمجھنا۔ اس کے بعد سے میں علم پہ گیا، میں نے کہا سرکار مجھے نہیں پتا کہ امر بالمعروف کی جج کیا ہوتی ہے، نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے، میں نالائق انسان، اب آپ مجھے چلاؤ، کیسے چلانا ہے مولا، میرا شیڈول تو بنا دے، مجھے وہ چاہیے نہیں جو تیرے حسنین کا صدقہ نہ ہو، مجھے وہ رزق علم کا ہو، کلام کا ہو، نوحے کا ہو، مجھے وہ دینا جس سے تو راضی ہو، بس یہی میرا یقین ہے۔ اب کیا یقین ہے سنیے گا، جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے، سن زین، جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے،
جس نے بھی پائی ہے ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولا ہی ہے. ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولا ہی ہے. ملنگ ہو گیا ملنگ ہو گیا ملنگ ہو گیا. اب ملنگ کی ڈیفینیشن ندیم سرور کیا یہ ہے کہ کم سے کم گریجویشن گریجویٹ ہو, جو جانتا ہو کہ باپ کی عزت کیا ہے, اس کو ملنگ علی کہتے ہیں. ملنگ علی جب کہہ دیا, علی کا ملنگ کہہ دیا, تو اس کو یہ پتا ہو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے, اس کو یہ پتا ہو کہ وفا کے دربار سے, غازی کے دربار سے وفا لے کے دوستوں میں کیسے بانٹی جاتی ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ بہن ماں بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. اس کو اپنے نفس کی عزت کا بھی خیال ہو, اس کو معاشرے کی عزت کا بھی خیال ہو, جو دیکھنے میں لگے کہ یہ واقعی علی کا ملنگ ہے. تو عشق حیدر میں جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے, ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولائی ہے. قافیہ ہے مولائی, تو ذرا پائی, ذرا سنیے گا اس کا قافیہ. عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ, عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ. تجھے معاشرے کا بھی خیال ہے, تجھے اپنا بھی خیال ہے, اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے. ہو سکتا ہے جو عشق میں ڈوبتا ہے اس کی مثال سنو. عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ, اس سے کم عشق نہیں, عشق کی رسوائی ہے. اس سے کم عشق نہیں, عشق کی رسوائی ہے. عشق پیش کروں کہ دار پر میسم تمار کی منزل دیکھو, موت باندھے ہوئے ہاتھوں کو چلی آئی ہے. موت باندھے ہوئے ہاتھوں کو چلی آئی ہے. کہ ندیم سرور کو انٹرویو نہیں دیتے, کسی جگہ تصویریں نہیں آتی, کسی جگہ یہ نہیں آتا, کسی جگہ وہ نہیں آتا, یہاں نہیں آتے, وہاں نہیں آتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. تو جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملے, جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملے, اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے. اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے. 1971-72 سے نوخانی 9 دفعہ باعزت نوکری سے نکالے گئے, اسکول سے نکالے گئے, کالج سے نکالے گئے, اسی عزاداری کے لیے. پتہ نہیں کتنی جاب ہے, پتہ نہیں کتنا کیا یہ وہ ایک عجیب داستان ہے زندگی کی. اور آج بھی ایک
منبر کا توسل مولائی کے لیے کافی ہوتا ہے. اب شعر سنیں. اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے. ساری دنیا کی کہ یہ نوحہ تجھ کو کھانے کو نہیں دے گا, یہ نوحہ تجھ کو یوں نہیں دے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں لوگوں, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں لوگوں, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کوئی فقیر نظر نہیں آتا, آج کل کوئی درویش نظر نہیں آتا. سوال تھا تو فقیر نے اپنے گردن کو اٹھایا اور کہا کہ تو لال رنگ کا چشمہ لگا کے ہرے رنگ کی گھاس دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. فقیر کو دیکھنے کے لیے, درویش کو دیکھنے کے لیے درویش کی آنکھ چاہیے. یہ جگہ جو ہے نا, بس یہ تھوڑی پاک کرنی پڑتی ہے, پھر یہاں پاک قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے. ابھی عرفی صاحب پڑھ رہے تھے نا, انما یرید اللہ, کہ ہم نے اہل بیت سے ناپاک چیزوں کو دور رکھا ہے. جگہ پاک ہوگی تو پاک لوگ سمجھ میں آئیں گے. ناپاک کو, وہ ایک شعر بڑا غضب کا تھا, کیا خوبصورت شعر کہا اس نے. جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے, اور جو اس پار ہیں وہ اس پار سمجھتے ہیں مجھے. ہیں گناہگاروں کو گناہگار نظر آتا ہوں, پاک دامنوں میں بہت پاک ہوں میں. شعر سنیے گا قبلہ, آخری شعر سنیں. کہ شکر مولا کے بنا ذاکر سرور سرور سرور, شکر مولا کے بنا ذاکر سرور سرور, میری جنت میری آنکھوں میں اتر آئی ہے, میری جنت میری آنکھوں میں اتر آئی ہے. نعرہ صلوات اللہ. کچھ اور سننے کا دل ہے آپ کا؟ دو کلام میں اور سناؤں گا, اور علمدار سینٹر کو آج ایک تحفہ دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. کل رات کو میں آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا, اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک علامہ عرفان درابدی صاحب کا کلام, تو مجھ سے وہ سامنے بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے کہ جب یہ علماء سب ہوتے تھے, علامہ طالب جوہری صاحب, ڈاکٹر کلبے صادق صاحب, مولانا جان علی شاہ, مولانا صاحب, صرف علماء ہوتے تھے. اب سوچئے ان کے درمیان پڑھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ جہاں لفظ شناس لوگ بیٹھے ہوں, قرآن شناس لوگ بیٹھے ہوں, اور ایسے لوگ بیٹھے ہوں. قرآن کو تو سب اپناتے ہیں, ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کو قرآن نے اپنایا ہو, قرآن نے اپنایا ہو. کوئی بھی سوال کریں جواب قرآن سے ہی دیتے ہیں وہ لوگ. تو وہی میں نے کہا نا, مگر ہم ان کو پہچانے کیسے, کیسے پہچانے؟ اس کو پہچاننے کے لیے محفلوں کا نہیں, محفلوں میں تو میں بھی بہت اچھا ہوں کہ بیگم نے گھڑی نکال کے دی, چلیے آج یہ پہن جائیے, فلاں کوٹ اچھا لگے گا, صاف ستھرا نظر آ رہا ہوں. کمال یہ نہیں ہے کہ محفلیں پاک ہو, کمال یہ ہے کہ آپ کی تنہائی پاک ہو. اور فقیر نے سر اٹھایا, میں تو اس کو مومن مانتا ہوں جس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے.
میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے ماں فطرت جانتی ہے، بیوی حرکتیں جانتی ہے. یا علی مدد بحق زہرا سلام اللہ علیہ. یہ پہلی گواہ ہوتی ہے کہ تجھے ممبر پہ جانا ہے کہ نہیں، تو داڑھی کی عزت رکھنا جانتا ہے کہ نہیں. مولا علی کا قول ہے کہ اپنے حلقے میں ہر دل عزیز رہو، اپنے گواہ بہترین رکھو. جو تیرے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرتا، تجھے نہیں جانتا، وہ کچھ بھی کہتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرنا. مولا علی فرما رہے ہیں مگر اپنے حلقے میں وفادار رہنا ضروری ہے. آپ کا حلقے میں اپنے وفادار رہنا ضروری ہے، کیونکہ حلقہ گواہی دے گا کہ ہم نے اس کو کیسا پایا. تو آج چند لوگ اپنے اچھے گواہ بنا لو. تم سے لوگ کہتے ہیں کمنٹس آتے سب آتے ہیں، میں نے کہا جو بیڈ کمنٹ ہیں ان کا بھی گواہ ہوں امام زمانہ کے سامنے، جو اچھے کمنٹس ہیں ان کا بھی گواہ ہوں امام زمانہ کے سامنے. تو دونوں ہی ویڈیو میرے کانوں میں آنکھ میں بس رہی ہے. کسی جگہ میں نے ایک بڑا جملہ کہا، عجیب جملہ میرے منہ سے نکل گیا، اور شاید یہ مجلس آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے، اور عجیب و غریب. کچھ وقت ہے مجھے دینے کے لیے. حضرت ابراہیم نے، نیت خان صاحب پہلی دفعہ سنیں گے آج آپ مجلس ہے. حضرت ابراہیم نے چوچیں اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پرندوں کا گوشت ساری پہاڑیوں پہ پھیلا دیا اور کہا میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے، اذن سے حکم دیتا ہوں. کیا ہوا اس کے بعد؟ سارا گوشت جانوروں میں لگ گیا، جانور دوبارہ زندہ ہو گئے. یہی ہوا تھا نا. لا الہ الا اللہ. یہ منظر ندیم سرور بھی دکھا سکتا ہے تم کو، مار کے دوبارہ زندہ کرنا. گھبرا تو نہیں گئے؟ کبھی سنی یہ مجلس؟ نہیں، یہ فقیروں کی باتیں ہیں. وہاں آ کے سنو جہاں آ کے میں پڑھ رہا ہوں. ماروں گا دوبارہ زندہ دکھاؤں گا، 1 بار 2 بار 3 بار 50 بار 50 لاکھ مرتبہ، جتنی بار کہو گے سین دکھاؤں گا آپ کو. ماروں گا پھر زندہ. کبھی سنا یہ مجلس؟ نہیں سنی. یہ راز ہے فقیروں کے، یہ باتیں ہیں فقیروں کی. وہ تو حضرت ابراہیم تھے. ندیم سرور یہ کہہ رہا ہے میں یہ منظر دوبارہ دکھاؤں گا. بھئی سیدھی سی بات ہے. بکرا لے کر کے آئے، قصائی نے ذبح کیا، گوشت کھال اتاری، خون بہنے لگا، کھال اتاری، گوشت بنایا، آپ سارے مومنین کو دے دیا. آپ چلے گئے، میں نے پوری ویڈیو بنا لی. اب اسی ویڈیو کو الٹا چلا رہا ہوں. تو گوشت واپس آ رہا ہے قصائی کے پاس، آ رہا ہے گوشت واپس آ رہا ہے، کھال دوبارہ پہنائی جا رہی ہے، خون واپس جا رہا ہے، کھلی الٹی چلی، بکرا کھڑا ہو گیا. کہو ندیم سرور نے تمہیں دکھایا کہ نہیں؟ 1 بار نہیں، 50 لاکھ مرتبہ. آواز قدرت آئی، ندیم سرور نطفہ ذلیل ہو کر کے تو اس منظر کو دوبارہ دکھانے پہ قادر ہے. مجھے اللہ پہ شک کرتا ہے کہ تیری گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ سے پھیر دوں گا. آئی از دا ایکسٹینشن آف دا ویڈیو. جو میری آنکھ تم کو دیکھ رہی ہے، مجھ میں ویڈیو بن رہی ہے. بس روز حشر یہ چپ یہاں سے نکالی جائے گی، الٹی چلا دی جائے گی. رکو، یہ کیا کر رہے تھے تم؟ یہ تو زنا سے ملتی جلتی ہوئی کوئی چیز تھی. چونکہ لائٹ بند نہیں تھی، آپ کی آنکھ نے ویڈیو بنا لی. اب آپ کیا کرو گے؟ یہ کیسے ڈیلیٹ ہوگا ذہن سے؟ تو اللہ نے بتایا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنی کثرت سے استغفر اللہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بغیر وضو کے غلاظت میں لتھڑا ہوا حضرت یونس بن متی مچھلی کے پیٹ میں فریاد کر رہا ہے، دعا کا طریقہ بھی نہیں جانتا. تو اللہ نے اس کے قلب پر، اس کے ذہن پر ایک دعا اتاری. یونس ایسے دعا مانگ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو سبحان ہے، جمیل ہے، بہترین ہے. من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلمت کی، میں نے ظلم کیا اپنے پاس، مجھے معاف کر دے. آئی ایم سوری. اب تجربہ کرو، کتنا ہی ظلم کر دو، کوئی ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے آئے اور کہے آئی ایم سوری، معاف کرتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہارے استغفر اللہ. مگر اللہ نے کہا کہ جاؤ یونس، سب پوری میری امت کو ایک بات کہہ دینا قیامت تک
کہ جب بھی حضرت یونس کی دعا کے اس وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو گے اور مکھی کے پر کے برابر بھی ایک آنسو کا قطرہ تمہاری آنکھ سے ٹپک گیا تو تمہاری شفاعت ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ یہی باتیں تو ہم سننے کے لیے مجلس میں آتے ہیں کہ کوئی تو طریقہ ایسا ہو۔ کسی نے کہا کہ میرا 80,000 کا نقصان ہو گیا، کسی نے کہا کہ میری لڑکی نے یہ حرکت کر دی، کسی نے کہا میرے لڑکے نے یہ حرکت کر دی۔ غصہ کس پہ کر رہا ہے؟ جس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا کتنے کا ہوا؟ کہنے 80,000 کا۔ ندیم بھائی ابھی تو بتایا۔ میں نے کس کا ہوا؟ کہنے میں نے ابھی بتایا میرا۔ میں نے یہ جو لڑکی کی اپنی بات کر رہے تھے کہنے وہ بالکل ٹھیک، اس کی وجہ سے۔ میں نے اس کو چھوڑ دو، کس کا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ رسوا کون ہوا؟ بیمار کون پڑا؟ تو۔ اب تو سوچ کہ تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو تیرا یہ نقصان ہوا۔ یہ مت دیکھ کہ کس کی وجہ سے ہوا، یہ مت دیکھ کس کی وجہ سے تو بستر پر آیا، یہ مت دیکھ تیرے ساتھ کیسے ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب بھی کوئی چیز ہو کسی کو دوش نہ دینا، یہ سوچو تمہارے ساتھ کیوں ہوا، تم نے کیا ایسا کیا ہے یہ گنبد کی سزا، جیسی کہی ویسی سنی، تربیت 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 نہ، جو تم نے باپ کو دیا ہے وہی بیٹا تمہارا دے گا، چاہے تم لاکھ تربیت کر لو اپنے بچے کی۔ جو تو نے بیوی کو دیا ہے نا وہی تیری بیٹی کو بھی ملے گا۔ کر لے اب تربیت جتنی بیٹی کی ہے، نہ کسی کی بیٹی کو خوش رکھا تھا تیری بیٹی بھی خوش رہے گی۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے وفا کے دربار حضرت عباس میں جانے کا طریقہ کہ 5-6 سرٹیفکیٹس۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے ایک بات کہتا ہوں اور بڑی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری بہنوں اور بیٹیوں، جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں، ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں، ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں کہ اس رونق اور اس حسن کی پوری دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی کہ جب میری بہن یا بیٹی اسکارف میں ہمارے سامنے آتی ہیں، بھائیوں کے سر اونچے ہوتے ہیں نا۔ یہی ہے کربلا کا پیغام۔ اب علامہ عرفان اظہر عابدی صاحب کا کلام، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت، پتہ نہیں کس رو میں تھا، کیا باتیں کر گیا میں۔ نعرہ صلوات، اللہ صلی اللہ۔ خدا آپ کو شاد۔ بالکل انشاءاللہ تربیتی ایک پہلو میں اپنے بچوں کا رکھوں گا، پوری زندگی کے جو تجربات ہیں۔ میں اپنے بیٹے اپنے علی شنابر اور اپنے علی جی کو بھی میں نے ایک چیز دی ہے، میں نے کہا آج تمہارے باپ کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آج تمہارے باپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن بیٹا جس دن تو نے گریجویشن کیپ پہنی ہے نا، آج تو نے کربلا کا مقصد پورا کر دیا، کربلا کا مقصد پورا ہو گیا۔ کتنے باپ بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وائے شادی ہو گئی؟ ہاں، اب پوری زندگی کا ایک مقصد ہے، بیٹی اور بیٹے کو اچھا نصیب مل جائے، ان کو ایک اچھا مقام مل جائے۔ باپ کے آنسو نہیں رکتے کہ جس دن بیٹا، سنو بڑی راز کی بات کر رہا ہوں، دوستوں میں بیٹھ کر کے میں سن رہا تھا کہ میرا بیٹا دوستوں میں بیٹھ کر کے ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا، کام کام کام۔ میں رو پڑا، میں نے کہا بہت بڑی گواہی ہے، کوئی بیٹا اگر باپ کے لیے یہ گواہی دے کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی غلط چیزوں کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا ہے، یا بیٹی یہ کہے میرا سب کچھ، میری جان قربان میرے باپ پر، ایسا باپ اللہ سب کو دے، آپ سرخرو ہوتے ہو۔ اور جس دن بیٹا گریجویشن کیپ پہن کے آپ کے گلے سے لگتا ہے، یہ ہے آپ کی معراج، یہ ہے آپ کی معراج۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا کلام پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ میں یو پی کے انداز میں پڑھوں گا کیونکہ میں مولانا ظہر الحسن کا نواسا ہوں، خواجہ غریب نواز کا پوتا ہوں، اور 49 پشت ہے امام رضا کی، 52 پشت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، جو ورثے میں ملا ہے وہ پیش کر رہا ہوں، انداز دیکھیے۔ کس رکھا ہے تو فتن وہ پیش کروں گا انشاءاللہ، جی سرکار پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیے یو پی کا انداز، حضرت امام حسن کا کلام۔ کس پن کے ساتھ
کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے کس باک پن کے ساتھ کہ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ کہ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ کہ لوگوں امیر شام کجا اور حسن کجا. ایک عجیب ہے کہ لوگوں امیر شام کجا اور حسن کجا. ارے بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. کہتے ہیں امام حسن نے بیعت کر لی. اب شعر سنیں کیا عرفان بھائی کا شعر ہے, عرفان رادی صاحب کا. کہنے لگے بیعت کہ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے غلا کہ کھیلے ہو جو کہ زلف شاہ زمن کے ساتھ. کھیلے ہو جو کہ زلف شاہ زمن کے ساتھ. سادات کی نسل کو سلام ہے, اور سادات کا کیا کام ہے ذرا دیکھیے کہ یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے کہ اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ. کہ اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ. مذاہب کا شعر ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تھا تو وہ لگن جو تھا وہ خون کے ٹکڑوں سے بھر گیا تھا. لیکن اب فضائل کے پہلو میں دیکھیے کہ اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے کہ چپکے ہوئے تھے دل کے جو ٹکڑے لگن کے ساتھ. عجب شعر ہے, عجب شعر ہے. اور عرفان بھائی کا مقطع بڑا اچھا لگتا ہے مجھ کو. صحیح آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے, جب چہروں پہ یہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں میرے نواخوانی یہی چراغ دیں گے تو روشنی ہوگی. ہماری اور آپ کی تو اب توبہ کی عمر ہے, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے والی بات آ جاتی ہے. اللہ ہماری شفاعت فرمائے. تربیت کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کی. ہم لوگوں نے تو جتنا سمجھنا تھا اسلام کو کربلا کو سمجھ لیا, اب اس کی امپلیکیشن کا وقت ہے, اثر کا وقت ہے. اب یہ شعر دیکھیے گا کہ عرفاں وہ در بدر کا, قرآن سنو, عرفاں وہ در بدر کا بھکاری نہیں بنا کہ منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ. کہ منسوب ہو گیا جو, جزاک اللہ جی جزاک اللہ. آج میں نماز میں نے کہا تھا کہ آج جتنے محمدی میں لوگ آ رہے ہیں میں 2 رکعت نماز
जो मेरी तकरीबन वैसे पढ़ लेते हैं 4-5-6 मिनट में हो जाती है, लेकिन ये मेरी 22-23 मिनट की होती है। तो आज आप सबके मरहूम के नाम की है मैंने वो नमाज जो 2 रकअत थी, कि जो जो आए उनके लिए, वैसे तो पूरी दुनिया के लिए होता है। तो राना साहब क्या वालिद साहब चले गए आज, ओन मोहम्मद नकवी चले गए, रेहान आज़मी चले गए, ज़मीर अख्तर नकवी चले गए, सिब्त जाफ़र, नासिर अब्बास, किस किस का नाम लूँ कि अजीब हो गया। ये पूरा साल जो दिल की एक हालत रही है ना सबकी, खुदा करे वो रौनकें दोबारा लौट कर के आएँ कि हम सब एक साथ फिर से बैठें। लेकिन अच्छा लगेगा, बस ये लास्ट कलम पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए दिल तो पढ़ना पढ़ाना क्या है, खुर्रम तुम लोगों की बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं, इनकी भी, हम तो बस क्या कहना चाहिए उसको। बहरहाल एक मोमिन के दिल की तमन्ना क्या है मैं पेश कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये माइक एक सब्जेक्ट है, इसको समझा करो हमेशा, कितना इससे दूर रहना है, कहाँ पे फे कहना है, कहाँ चे कहना है, कहाँ मीम कहना है, कभी दूर होना है, वो देखा करो आप लोग, उससे बड़ी आपको एक वो मिलेगी। ये भी एक सब्जेक्ट है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पता कि माइक को यूज़ किस तरह करते हैं, ये भी चीज़ होती है। ये जितने अपने जूनियर्स हैं उनके लिए एक पैगाम है। सुनो सरकार, ये कभी कभी पढ़ता हूँ मैं, सरकार नज़र कर रहा हूँ आपको, जाना तो सब ने है, ये ज़िंदगी की गाड़ी है, कोई बुध को उतरेगा, कोई जुमेरात को उतरेगा, उतरना सब ने है, तो क्यों ना अलम लेके उतर जाओ, क्यों ना अलम लेके उतर जाओ। इरफान अदराब्दी एक जुमला कहते थे कि नदीम सरवर एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, मौत से डर लगता है। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने कहा हाँ अल्लामा लगता तो जाहिर है, किसको नहीं लगता। कहने लगे नहीं, तूने जिंदगी में मिंबर से अपने आप को सुनते हुए देखा है, लोगों मुझे सुनते देखा। मैंने हाँ। कहने जिंदगी में जब मोमिनीन एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं तो जनाजा कितना शानदार होगा, है कि नहीं। ये चीज़ें ऐसी अजीब है। मैं एक अजीब चीज़ पढ़ रहा हूँ आज मैं। अब ये क्या है, ये पकड़ ले भाई, मेरे से पहना नहीं जाती चीज़ें। तो ये आपके दिल की बात कर रहा हूँ, आपके बुजुर्गों, आपके जितने बैठे हो, मैं सबके दिल की बातें कर रहा हूँ। सुनिए सरकार, बड़ी तवज्जो से आप सुनते हैं, अच्छा लगता है जब आप आते हैं। जब मेरी जिंदगी का लबरेज जाम होगा, जब मेरी जिंदगी का लबरेज जाम होगा, जब मेरी जिंदगी का लबरेज जाम होगा, उस दम लबों पे मेरे, उस दम लबों पे मेरे हैदर का नाम होगा। जब मेरी जिंदगी का, पढ़ो, लबरेज जाम होगा, उस दम लबों पे मेरे हैदर, हाँ उस दम लबों पे मेरे, अल्लाह करे नाम। जब मेरी जिंदगी का लबरेज जाम होगा, उस दम लबों पे मेरे हैदर का नाम होगा। और जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी एक वसीयत है, हर मोमिन की वसीयत है, कोई याद रखना, जब भी जाऊं नदीम सरवर की तरफ से एक वसीयत है, और ये हर मोमिन की है कि क्या करना, कि जब मुझे गुस्ल उस्ल दे दिया जाए, क्या करना, क्यों करना कि खाके शिफा के टुकड़े आंखों पे मेरी रखना, और नाम पंजतन का मेरे कफन पे लिखना, क्योंकि
بخشش کو میری کافی، بخشش کو میری کافی یہ انتظام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جب میری زندگی کا، بس دو بند ہیں اس کے، لبریز جاں، مل کے پڑھیں، اس دم لبوں پہ میرے، اس دم لبوں پہ، اس دم لبوں پہ، شاباش پڑھو کرو، حیدر کا نام جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا، کہ جب مجھے کفن پہنایا جائے، کہ ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو، کر لوں گا یاد اس دم مظلوم بے کفن کو، ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو، کر لوں گا یاد اس دم مظلوم بے کفن کو، گو بند ہوں گی آنکھیں، گو بند ہوں گی آنکھیں، رونے سے کام ہوگا جب میری زندگی کا، جیتے رہو، لبریز جام ہو، اس دم لبوں پہ میرے، اس دم لبوں پہ میرے، آخری بند سنو انشاءاللہ ہوگا، آخری بند سنیں گے آپ کے اندر توانائی آئے گی انشاءاللہ، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا۔ اب قبر میں آ گئے، اب اکیلے آئے تھے، اب اکیلے آ گئے ہیں، اندھیرا ہے، لیکن یہ اندھیرا دور کیسے ہوگا کہ میری لحد میں کیسے ملکوت آ سکیں گے، منکر نکیر کیسے مجھ کو ڈرا سکیں گے، جب کہ میری لحد میں، جب کہ میری لحد میں میرا امام ہوگا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جب میری زندگی کا لبریز جان، جب میں زندگی کا لبریز جان، اس دم لبوں پہ میرے، اب آپ نے نام سنا، حیدر کا نام ہوگا، نعرہ صلوات اللہ، اچھا لگا سب کو، ہمت بڑھ گئی۔ عباس رانا صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور الفاتحہ برائے والد عباس رانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل مرحومین مومنین و مومنات، آپ کے مرحومین کو شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم قل هو اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اچھا، اطلاع کل بھی میری رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ ان قریب اس امام بارگاہ کی تعمیر شروع ہونے والی ہے، اور
मुझसे कहा गया कि कुछ जुमले आप भी उसमें कह दीजिएगा। तो कल रात को मैं ये बैठा, मैं ये सोच रहा था कि मेरे पंजतन पाक मौला हुसैन की तो बात दूसरी है, लाल शहबाज कलंदर भी अपना कर्जा नहीं रखता ये अब्दुल्ला शाह गाजी भी अपना कर्जा नहीं रखते। तो मैंने कहा जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं अपने तौर से कोशिश करूँगा कि मैं एक इल्तिमास भी करूँ और जहाँ जहाँ मोमिनीन व मोमिनात हैं उनसे भी कहूँ कि जो कुछ भी, ये मेरा ईमान था कि जब मैं सिडनी आया, मेरी ससुराल यहाँ पे थी माशाल्लाह, और ये लोग 70s से हैं माशाल्लाह यहाँ पर, और आज़ादारी के हवाले से पूरी दुनिया में इनका काफ़ी काम है। तो जब मैं अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर के आया था तो मेरी पूरी कायनात, वो 2-4 चीज़ें थीं जो मेरे जेब के अंदर थी, ना पीछे कोई प्रॉपर्टी थी ना कोई ऐसी चीज़ थी, बस एक ही चीज़ की, आज भी मैं किराए के ही मकान में रहता हूँ और उस पर फ़ख्र करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर कहीं मेरे लड़के को पता चल जाता कि पास इतनी प्रॉपर्टी तो शायद इसके अंदर वो लगन ना आती जो अब है। बाबा अपना घर बनाना है, मैंने कहा ये चाहता था, मैं ये चाहता था। खतरनाक है जवानी में सारे अरमानों का पूरा हो जाना, खतरनाक है जवानी में सारे अरमानों का पूरा हो जाना। बच्चों को महरूमियाँ दो ताकि उनके अंदर कुछ करना हो। एक बड़े आदमी के बेटे से सेक्रेटरी ने पूछा कि मैं आपके बाप का सेक्रेटरी हूँ, ग्रेजुएशन हो गया है, घर बनाओगे? कहता हूँ इतने घर मेरे बाप के, मुझे क्या ज़रूरत है। कहना गाड़ी लोगे? बचपन से गाड़ियाँ देख रहा हूँ, मुझे क्या। कहने कहीं घूमो फिरोगे? पूरी दुनिया घूमी हुई है। हाँ। तो कहता है ख़तरनाक है जवानी में सारे अरमानों का पूरा हो जाना। कोई जज्बा ही नहीं तेरे अंदर, अपने बच्चों को महरूमी दो, खुदा का शुक्र अदा किया करो। अगर जब आपके पास अपना घर अभी ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, ये चीज़ें ना हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपकी दौलत आपकी औलाद है, अब वो बनाएगी इंशाअल्लाह, वो बनाएगी, आपको वहाँ तक के लेकर के जाएगी। लेकिन इसमें इन महरूमियों में एक चीज़ मैंने अल्लाह पर, सिडनी आने के बाद मेरा ईमान बढ़ता गया और इस बात पे बढ़ता गया कि जिसके घर में दस्तरखान बिछता है कि जहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, वो घर मैंने आबाद देखा है। जहाँ सदका है, जहाँ खिलाया जाता है, वो आप तामीर के लिए डोनेशन दो या दस्तरखान करो। ये बड़े बड़े घर मैंने देखे 3-3 साल ड्राइंग रूम की लाइटें नहीं जलती, मियाँ बीवी बच्चे जाम जेली बच्चे अचार, मियाँ बीवी बच्चे जाम जेली बच्चे अचार। रोज़ाना का रूटीन ही एक ही है इनका, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा है इनके घर के अंदर। खुश नसीब है वो शख्स जिसके घर आबाद होते हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि दिल खोल के इसमें आप अपना हिस्सा लीजिए। मेरे बेटे ने फर्स्ट जॉब की है, कुछ पैसे लाकर मुझे दिए थे, तो बहुत थोड़े से हैं, वो आज उस इमाम बारगाह के लिए दे रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी दौलत है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तो लिहाजा आप सबसे भी यही दरख्वास्त करूँगा। एक नज़्म हुई है कल, ज़रा सुन लीजिए आप। मिलजुल के सब बनाएंगे, मिलजुल के, ये रात में ऐसी चंद शेर, मिलजुल के सब बनाएंगे ज़ैन मियाँ दरगाह अलमदार। मिलजुल के सब बनाएंगे दरगाह अलमदार, सिडनी में हम सजाएंगे दरगाह अलमदार। भाई अच्छा लगो तो बोलो ना। मिलजुल के हम बनाएंगे दरगाह अलमदार। मोबाइल से पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आज पढ़ रहा हूँ। सिडनी में हम सजाएंगे दरगाह अलमदार और सबकी मोहब्बतों से बनेंगे ये बामुदर। सबकी मोहब्बतों से, पैसे से घर नहीं बनता, पैसे से इमाम बारगाह नहीं बनता, नीयत से बनता है, मोहब्बतों से बनता है। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। घर नहीं बनता, मकान बन जाता है। सबकी मोहब्बतों से बनेंगे ये बामुदर, बुनियाद हक उठाएंगे दरगाह अलमदार। बुनियाद हक उठाएंगे दरगाह अलमदार। हम इब्तिदा करेंगे जो गाजी के नाम से, तुझ में वफा बसाएंगे दरगाह अलमदार। हम इब्तिदा करेंगे जो गाजी के नाम से, तुझ में वफा बसाएंगे दरगाह अलमदार। हर दिल की ये दुआ है
کہ توفیق دے خدا، شمع ولا جلائیں گے درگاہ علمدار۔ لوگوں بیاد مشق سکینہ رہے خیال، لوگوں بیاد مشق سکینہ رہے خیال، یہ نظر ہم دلائیں گے درگاہ علمدار، یہ نظر ہم دلائیں گے درگاہ علمدار۔ درگاہ کے حشم کو سجائے گا جب علم، درگاہ کے حشم کو، آخری چیز بس میں اور اجازت چاہوں گا آپ سے، سجائے گا جب علم، حشمت تیری بڑھائیں گے درگاہ علمدار۔ زوار شاہ، زوار شاہ ہو، رانا ہو، رضوی ہو یا شمیم، یہی نام زیادہ چڑھے رہتے ہیں ذہن پہ، یہی آتے رہتے میرے۔ زوار شاہ ہو، رانا ہو، رضوی ہو یا شمیم، بھائی مل جل کے سب سجائیں گے درگاہ علمدار، مل جل کے سب سجائیں گے درگاہ علمدار۔ میں نے اپنا نام ڈالا نہیں اس میں، میں نے کہا کہیں کمیٹی میں نہ آ جائے میرا نام۔ فرش عذاب بچھے گا شہیدوں کے نام پر، فرش عذاب بچھے گا شہیدوں کے نام پر، یوں مرتبہ بڑھائیں گے درگاہ علمدار۔ سڈنی میں جتنے اہل عزا ہیں انہیں سلام۔ اب جو دے کے نہیں گیا نا، ہاں سڈنی میں، ہاں پھر اس پہ بھی ایک شعر پڑھ دوں گا چلتے ہوئے واپس۔ سڈنی میں جتنے اہل عزا ہیں انہیں سلام، یہ حق تجھے دلائیں گے درگاہ علمدار۔ ذکر نبی و آل نبی ہوگا صبح و شام، تجھ سے خراج پائیں گے درگاہ علمدار۔ سرور یہ نوکری ہے، سرور کا مطلب ہوتا ہے سردار، تو بچپن سے جو نام رکھا گیا ندیم سرور، یعنی حسین کا دوست۔ ندیم کا مطلب ہوتا ہے دوست، مجھے بھی اچھا لگنے لگا میرا اپنا نام۔ سرور یہ نوکری ہے، اس سے سروری کہو، سرداری کہو۔ سرور یہ نوکری ہے، اسے سروری کہو، پلکیں بھی ہم بچھائیں گے درگاہ علمدار، پلکیں بھی ہم بچھائیں گے درگاہ علمدار۔ تو میرے حصے کا جو میں نے ابھی اناؤنس کیا، جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے، اور اس میں تھوڑا اور ملانا ہے، اور ملا کر کے وہ پہلا جو میری طرف سے انشاءاللہ تو شامل ہو گیا ہے، اللہ کرے۔ اور اس طرح ہر مومن جو بھی جو دینا چاہتا ہے، میں سید زادہ ہوں، آج اور کل آپ کا گواہ ہوں۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، اچھا کرو گے اس کا بھی گواہ ہوں، زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے، جس نے برا کیا ہے اس کا بھی گواہ ہوں، اور گواہ رہوں گا انشاءاللہ۔ ایک روز یہ منظر بدلے گا جس دن یہ مسلمان سنبھلے گا، یہ مٹی سونا اگلے گی، یہ چرخ کوہر برسائے گا، ہر ایک نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اور سب مل کر کے ایک دعا کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ پڑھ لیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے۔ رضوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور، دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور، لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور، اپنی نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں منڈے والے دن ہے نا، یعنی کہ 21 رمضان کی شب ہوگی، تو واقعی باخدا پوری دنیا میں یہاں جو 21 کی شب کا جو ماتم ہوتا ہے وہ عجیب و غریب۔ آپ لوگ سب اپنے فیملی کے ساتھ تشریف لے کر آئیے، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ اس دن مولا علی علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا انشاءاللہ، اور خوب شان سے پرشا دیں گے جیسے پرسا دینے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، جو بیمار ہیں مولا ان کو شفاء کاملہ، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار دیس پردیس میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے جتنے ہاتھ بارگاہ میں بلند ہیں، جنہوں نے مجھ سے التماس سے